من اور ما، یہ اسماء موصولہ ہیں، یہ بھی سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ایک گردان ہم نے دی تھی ضمیر کی، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن۔ تو یوں یہ معرفہ کا سبق ہمارا مکمل ہوا تھا۔ اس میں ہم نے پریکٹس کرنی تھی، پریکٹس جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی فوائد اور اس کا نتیجہ آپ کو مرکبات کے سبق میں زیادہ اچھا ثمرہ ملے گا۔ آج ہم اپنے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سبق ہمارا اسم کی دوبارہ سے تقسیم کاری ہے۔ اسم کی دوبارہ سے تقسیم کاری ہے۔ ایک سبق ہمارا مکمل ہوا ہے اسم کی تقسیم کاری کا، اور ہم چل رہے ہیں اپنے تیسرے سبق کی طرف۔ اسم دوبارہ تقسیم ہوتا ہے دو اقسام کی طرف۔ اسم دوبارہ تقسیم ہوتا ہے دو اقسام کی طرف، ایک کو مذکر کہا جاتا ہے، ایک کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ عام سے اردو کے لفظ ہے مؤنث مذکر، یہ جینڈر کی تقسیم کہلاتی ہے۔ میل فیمیل کا ذکر کیا جاتا ہے تو طلبہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ بہر کیف مذکر اور مؤنث اسم کی تقسیم کاری۔ نحو کی زبان میں وہ الفاظ جن میں وہ اسم جس میں مؤنث کی علامت ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے مؤنث کہتے ہیں۔ نوٹ کرنے کی چیز یہ ہے کہ جس میں مؤنث کی علامت ہو، جو چیزیں حیوانات سے تعلق رکھتی ہیں، جاندار چیزیں ہوتی ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم شکل دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے۔ لیکن جو الفاظ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہاں ہمارے لیے پرابلم آئے گی کہ ہم نے یہاں لفظوں میں کھیلنا ہے، لفظ پہچاننا ہے کہ یہ لفظ جو اسم ہمارے سامنے آیا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ تو لفظ کو پہچاننے کے لیے آپ کو علامات پہچاننی پڑیں گی۔ اگر مؤنث کی علامت آپ کو کسی لفظ میں نظر آئے گی تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے، اور اگر وہ علامت نظر نہ آئے تو آپ اسے مذکر کہیں گے۔ چند الفاظ باقی بچتے ہیں کہ جن میں تھوڑی سی وہ توجہ کر لیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں آپ کی کلیئر ہوتی جائیں گی کہ عرب لوگ انہیں مؤنث یوز کر لیتے ہیں، لیکن ایسا ہر زبان میں ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے بعض علاقوں میں گاڑی چلتی ہے اور بعض میں گاڑی چلتا ہے، تو یہ اپنی اپنی زبان کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ عرب لوگ بھی علامت کے بغیر کچھ لفظوں کو مؤنث یوز کرتے ہیں، اس کی بھی کچھ ٹرکس ہم دینے کی کوشش کریں گے، لیکن بنیادی بات جو سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے کہ وہ اسم جس میں مؤنث کی علامت پائی جائے اس کو آپ نے مؤنث کہنا ہے، اور جس میں آپ کو علامت نہ دکھے اس کو آپ نے مذکر کہنا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علامت کون سی ہوگی، کتنی مشکل ہوگی کہ اسے یاد کریں گے، اسے سمجھیں گے تو مؤنث سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ جی دیکھیے، مؤنث کی 3 علامتیں ہیں۔ کتنی؟ 3۔ مؤنث کی 3 علامات بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 گولتا۔ کئی لفظوں کے آخر میں آپ یہ گولتا پڑھتے ہیں، وقف میں اس کو آپ ہا سے بھی بدلتے ہیں نا، تو یہ وہی گولتا ہے۔ اسے تائے تانیث کہہ لیں، تائے متحرکہ کہہ لیں۔ یہ گولتا جو ہوتی ہے، یہ تا جس لفظ کے آخر میں یہ گولتا لگا ہوگا تانیث والا، یہ لفظ مؤنث ہوگا۔ عالمہ، عالمۃ، طیبۃ، منکوحۃ، زوجہ، یہ جو الفاظ ہیں ان کے آخر میں دیکھیں گولتا لگا ہوا ہے۔ یہ گولتا آ گیا، آپ کہہ دیں جی یہ لفظ مؤنث ہے۔ کراست، یہ گولتا آ گیا، آپ نے اسے کہہ دینا یہ مؤنث ہے۔ اچھا، شجرۃ، آپ اسے کہہ دیں گے کہ یہ مؤنث ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ علامت دیکھ کے کہہ رہے ہیں۔ جو نئے طلبہ ہیں اگر انہیں شجرہ کا معنی نہیں آتا تو معنی آنے کے بغیر بھی مؤنث پہچاننا اس سبق کی ہمارا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس سبق میں یہ سمجھیں گے کہ یہ مؤنث ہے، ہم پہچان گئے ہیں اسے۔ گولتا لگا، کراسہ کا معنی نہیں آپ کو آتا، لیکن آپ کو اس کے تانیث ہونے کا پتہ چلنا چاہیے۔ آج ہم نے سیکھا یہ ہے معنی سیکھنے کا، تو اسٹیپ ہمارا اگلا ہے نا، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ صرف والے جب ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے اور اگلے اسٹیپ پہ ہم پہنچیں گے تو ڈکشنری دیکھنے کے طریقوں پہ ہم پہنچ جائیں گے۔
لیکن سٹارٹ یہ ہے، آج کا سبق یہ ہے کہ ہم اپنا مؤنث پہچاننے کا طریقہ سمجھ رہے ہیں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے مطابق ہم یہ کریں گے۔ نمبر 1 علامت گولتا۔ دوسری علامت ہوتی ہے الف مکسورہ۔ الف مکسورہ یہ جو یا کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ کسی لفظ کے آخر میں یہ علامت آتی ہے تو وہ بھی تانیث کی علامت ہوتی ہے۔ آپ کئی سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں صغرا، کبرا، صغرا ہے، کبرا ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ علامت ہے الف مکسورہ، یہ الف ہوتا ہے کھڑا زبر، تو یہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ کسی لفظ کے آخر میں آپ یہ دیکھیں گے تو اسے بھی آپ مؤنث ہی شمار کر لیں، 2 ہو گئے۔ نمبر 3 الف ممدودہ۔ الف ممدودہ